ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ ایک ایسے مرد کے سامنے کھڑے ہیں جس نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی نوکری، اس کی روٹین، اس کے تعلقات، سب کچھ ترتیب میں دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے اندر ایک حصہ ایسا ہے جو کبھی چھوا ہی نہیں گیا۔ اس کی گہری جذباتی دنیا جو قریب آتے ہوئے بھی دور لگتی ہے، اور اگرچہ وہ کچھ نہیں کہتا، پھر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک دیوار ہے، ایک خلا جسے کوئی نہیں چھو پایا، اور پھر اچانک کوئی آتا ہے جو بغیر کسی کوشش کے اس دیوار کو توڑ دیتا ہے۔ یہ نہ کوئی بوسہ تھا، نہ کوئی وعدہ، بلکہ ایک اشارہ، ایک نظر، ایک کیفیت جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لمحے سے اس کے اندر کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ ایسا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ کارل یونگ نے کہا تھا کہ انسانی روح ظاہر سے محبت نہیں کرتی، بلکہ علامت سے کرتی ہے۔ وہ یقین یا ضمانت کی تلاش میں نہیں ہوتی، بلکہ آئینہ تلاش کرتی ہے۔ اور کئی بار وہ شعلہ جو مرد کی روح میں خاموشی سے جلتا ہے، نہ شکل رکھتا ہے، نہ نام۔ یہ ایک لہر ہے، ایک ارتعاش ہے جو وہاں سے چھوتا ہے جہاں اسے لگتا تھا کچھ باقی ہی نہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ نے کسی کی روح کو بغیر کوشش کے چھو لیا اور وہ آپ کو گہرائی سے یاد رکھتا رہا، حالانکہ آپ کے درمیان کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوئی تھی؟ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے تو یہ کہانی شاید زیادہ قیمتی ہے جتنا آپ سوچتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایک مرد ایسے تجربے سے گزرتا ہے تو ہمیشہ ظاہر نہیں کرتا۔ کبھی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، زیادہ عقلی ہو جاتا ہے، مانوس چیزوں میں پناہ ڈھونڈتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ متاثر ہی نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس احساس کو کیسے سنبھالے، کیونکہ یہ اس کے قابو میں نہیں آتا۔ مرد کی روح منطق سے نہیں کھلتی، بلکہ اس سے کھلتی ہے جو اسے خود اس کے سائے سے روبرو کر دے۔ اور یہ تعلق عورت کے الفاظ یا حرکتوں سے پیدا نہیں ہوتا، یہ اس کی اصل سے جنم لیتا ہے۔ جب ایک عورت اپنی سچائی کے ساتھ جیتی ہے، منظوری کی تلاش نہیں کرتی، سکون میں ہوتی ہے، تو اس کی موجودگی ایک خاموش زبان بن جاتی ہے جسے مرد کا لاشعور فوراً پہچان لیتا ہے۔ ایسے لمحے میں وہ عورت سے نہیں بلکہ اس علامت سے محبت کرتا ہے، اس وعدے سے جو اس کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یونگ نے اینیما کا ذکر کیا تھا، یعنی وہ نسائی توانائی جو ہر مرد کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جب وہ عورت اس توانائی کا عکس بن کر سامنے آتی ہے تو مرد کی روح میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے جو نہ خواہش ہے، نہ ضرورت، بلکہ ایک گہرا عکس ہے۔ اور اکثر یہ عورت کوشش بھی نہیں کر رہی ہوتی، وہ نہ لبھاتی ہے، نہ پیچھے بھاگتی ہے، نہ منتخب کیے جانے کی طلب رکھتی ہے، وہ بس ہوتی ہے۔ اور یہی خلوص، یہی اصل مرد کو اس کے لیے جھنجھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ اسے قابو میں نہیں کر سکتا۔ ایسے میں مرد کی عقل اس احساس کو پرانے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر روح منطق سے نہیں بلکہ ارتعاش سے
حرکت کرتی ہے، اور جب عورت اپنی اصل سے جیتی ہے تو وہ عورت نہیں بلکہ اس کی سچائی مرد کی روح کو پکارتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد پیچھے ہٹ جاتا ہے، مگر اس کا مطلب انکار نہیں ہوتا، وہ بس یہ نہیں جانتا کہ اس جھٹکے کو کیسے جھیلا جائے، کیونکہ یہ صرف ایک تعلق نہیں بلکہ ایک آئینہ ہوتا ہے جو اسے خود سے ملواتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور مرد سمجھنے لگتا ہے کہ اصل میں عورت کا کردار اس کی زندگی میں ختم نہیں ہوا تھا بلکہ آغاز تھا۔ اس نے اسے ایک نیا راستہ دکھایا، اور یہی لمحہ جاگنے کی شروعات ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے نہیں بلکہ اپنی روح کی ان خصوصیات سے محبت کرتے ہیں جو ہم ان میں دیکھتے ہیں۔ وہ عورت جس نے اسے ہلا دیا، دراصل اس کی اپنی گمشدہ سچائی کا عکس تھی، اور یہی احساس اس کی تبدیلی کا آغاز کرتا ہے۔ آخر کار وہ سمجھتا ہے کہ اصل سفر باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ عورت دراصل اس کے لیے ایک آئینہ تھی، اس کا آنا اور پھر جانا ایک دروازہ تھا جو اس نے اس کے اندر کھولا، اور جب مرد یہ مان لیتا ہے کہ اصل تعلق اپنی ذات سے ہے، تب اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ وہ اب محبت کو قابو میں پانے کا کھیل نہیں بلکہ آزادی کا تجربہ سمجھتا ہے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ آخر میں جب وہ عورت کو یاد کرتا ہے تو اب وہ زخم کی طرح نہیں بلکہ روشنی کی طرح یاد آتی ہے۔ وہ ایک علامت بن جاتی ہے، ایک چراغ جو اسے خود کی طرف واپس لے آیا۔ یونگ نے کہا تھا کہ بڑے ملاپ کبھی حادثاتی نہیں ہوتے، وہ اسی لیے آتے ہیں کیونکہ روح کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ملاقات چاہے کتنی ہی مختصر کیوں نہ رہی ہو، ہمیشہ کے لیے اس کی روح کو بدل گئی۔ شاید آپ وہ عورت ہوں جو کسی کی روح کو بغیر کوشش کے چھو گئی، یا شاید آپ وہ مرد ہیں جو دیر سے ہی صحیح مگر اب جاگنے لگا ہے۔ جو بھی ہو، یاد رکھیں اصل محبت وہ ہے جو آپ کو قید نہیں کرتی بلکہ آزاد کر دیتی ہے۔